السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ عام طور پہ کوٹیشن بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ شرع میں شرم نہیں ہے، یعنی آپ دین کے کسی معاملے میں، شریعت کے کسی معاملے میں، کسی بھی کام میں آپ سوال کریں اور سوال کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ بنتا ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ بغیر جھجک کے، بلا جھجک کے اور جو مرضی دل میں آئے وہ سوال اٹھا کے ڈال دیں، وہ ضرورت والا ہو یا بے ضرورت ہو، بموقع ہو یا بے موقع ہو، بے محل ہو، بس آپ سوال کر ڈالیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب حج کی فرضیت ہوئی، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم پر ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے مکرر سوال کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب انہوں نے تیسری بار یہی بات پوچھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عتاب سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہاری بات پر ہاں کہہ دیتا تو تم پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا جو تم ادا نہ کر سکتے، اور اس سے پہلے بھی بہت سی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ بہت زیادہ سوال کرنے والی تھیں۔ اب سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے۔ کیسا سوال کرے آدمی یا کس سے سوال کرے، یہ بھی یاد رکھیں۔ سوال کے لیے بھی ایسا آدمی چاہیے جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہو۔ ایسا نہیں چاہیے کہ آپ کسی آتے جاتے سے سوال پوچھ لیں۔ سوال کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی سوال کرتے تھے، اور آپ کے پاس آ کر مشرکین مکہ اور منافقین بھی سوال کیا کرتے تھے۔ سوال کرنے کی نیت میں فرق ہوتا تھا۔ کچھ تو سوال اس لیے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعوذ باللہ تمسخر اڑا سکیں، آپ کے علم کا، آپ پہ اترنے والی وحی کا مذاق اڑا سکیں۔ آپ جو کہتے ہیں مجھ پہ فرشتہ آتا ہے اور مجھے باتیں بتاتا ہے، تو اس کا مذاق اڑا سکے۔ جیسے معراج کے موقع پر انہوں نے کہا اچھا آپ نے معراج کیا تو بتا دیں بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، وہاں پر کھڑکیاں کتنی ہیں۔ اور دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے آ کے آپ سے سوال کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ تحقیقی طور پر صحیح بات کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے ہم سوال ضرور کریں، لیکن وہ سوال جو ہمیں آخرت کے اعتبار سے نفع دینے والا ہو، جو ہماری قبر حشر کی منزلوں کو آسان کرنے والا ہو۔ دوسری بات، سوال کرنے کے لیے بھی ہمیں اس شخص کے پاس جانا چاہیے جو اپنے شعبے میں، اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو، ماہر ہو۔ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے، آتے ہیں لوگ ہمارے پاس، جی مجھ سے فلاں شخص پوچھ رہا تھا کہ یہ مسئلہ کس طرح سے، تو میں نے تو عموماً کہا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آیا کیوں تھا؟ ہر عالم کے پاس، ہر فقیہ کے پاس ایک سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی ایک کڑی ہے، زنجیر ہے اس کے پاس۔ اس شخص سے لے کر آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اس کے پاس تمام اشخاص، تمام معلمین، مدرسین کا ایک علمی نسب نامہ ہے۔ میرے استاد یہ، ان کے یہ کرتے کرتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اس نسب نامے میں دوسری چیز، اس کو اجازت دی گئی ہے کہ تم اس مسئلے کو آگے بیان کر سکتے ہو۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کی تمیز کر سکے، حال کے امر کو پہچان سکے کہ اس وقت میرے رب کا حکم کون سا میری طرف متوجہ ہے۔ میں کھیتی باڑی کر رہا ہوں، اس کے مسائل میرے لیے سیکھنے اسی طرح فرض عین ہے جس طرح نماز ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز کے جو 100 مسائل ہیں وہ سیکھنے میرے لیے اسی طرح فرض عین ہے جس طرح نماز ہے۔ وہ تو ہم سیکھتے نہیں، وہ تو ہم پوچھتے نہیں، اور اگر کہیں پہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہم کسی بھی آتے جاتے سے سوال کر لیتے ہیں۔ اجی میں نے ابھی نماز پڑھی ہے تو اس میں نے یہ کر دیا، آپ کے خیال میں یہ نماز ہوئی ہے، یہ نہیں ہوئی؟ اور وہ بھی پاکستان کے مسائل میں سے بڑا مسئلہ یہ
کہ یہاں پہ ہر شخص طبیب ہے، معالج ہے، ڈاکٹر ہے، اور ہر شخص ہی یہاں پر جو ہے مفتی بھی ہے، فوراً اٹھا کے آپ کو بتا دے گا۔ کس نے اتھارٹی دی آپ کو؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک سوال کئی صحابہ نے کیا، ای العمل افضل، کون سا کام سب سے بہترین ہے، کس کام کو کر کے میں رب کو زیادہ راضی کر سکتا ہوں؟ کسی کو آپ کہتے ہیں الصلاۃ فی وقتہا کہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا، کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اور ایک کے لیے الگ حیثیت، اس کے مقام، اس کے مطابق آپ مشورہ دے رہے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، سارے مریض اس وقت چیسٹ کے پڑے ہیں وہاں پر، کوئی یہ نہیں کہتا اندر جو ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے آیا اس کے پاس آ کر کے مجھے اپنی دے دیں، میں اس پرچی دے دیں، میں اسی سے دوائیں لے لیتا ہوں، مجھے آرام ہو جائے گا۔ دین کے معاملے میں ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، مفتی کی نہیں ہے، فقیہ کی نہیں ہے۔ راز یہاں تک یہ سوال کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں کون سا مولوی تھا، کون سا مفتی تھا، کون سا فقیہ تھا؟ یہ تو آج کے دور کی پیدائش ہے، غلط ہے، یہ آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اٹھا کے دیکھیے نا، ان کے واقعات کو، کسی مسئلے میں ہمیں مشکل پیش آتی، ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہا کے پاس جا رہی ہیں، ہمیں قرآن کی تفسیر چاہیے ہوتی، ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، ہم زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تو کیوں جا رہے ہیں؟ لقب نہیں تھا، عنوان نہیں تھا، لیکن فقیہ تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا سب سے بڑا فقیہ کہا گیا ہے۔ تو یہ اجارہ داری دین بے شک مولویوں کی نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے، ہم سب کا دین ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم کسی کے پاس جا کر سیکھیں، پھر ہم اس کے اوپر بات کریں۔ اور بعض کا سوال کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ جو سوال کرنے والا آ رہا ہے وہ سوال بھی اس نیت سے نہیں کر رہا کہ میں اس پہ عمل کروں گا، میں اپنی زندگی میں لے کے آؤں گا، یا اس تحقیق سے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس میں ہمارے لیے دنیاوی طب کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی فائدے نہیں، وہ اس لیے آتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نے سوال کیا انٹرنیٹ کا استعمال کیسا ہے، تو اس کے استعمال سے میں بالکل سمجھ گیا، میں نے کہا بالکل درست ہے۔ کہنے لگا میں نے تو اپنے علاقے میں مولوی صاحب سے پوچھا، اس نے کہا بالکل غلط ہے۔ تو میں نے اس کو یہی جواب دیا تھا کہ جب اس نے بتا دیا تھا تو میرے پاس کیوں آئے ہو تم؟ تو جس کو پہ آپ کا اعتماد ہو، سوال ہر ایک سے نہیں کرنا، ہر راہ جاتے سے نہیں کرنا۔ ہم نے کبھی موچی کے پاس بیٹھ کر یہ سوال نہیں کیا، جی آپ بتائیں، آپ ماشاءاللہ جوتوں کی بڑی عمدہ سلائی کرتے ہیں، ذرا بتا دیجئے فٹ بال کیسے بنتا ہے، ذرا بتا دیجئے یہ دانت جو ہے اس کے اندر ہم RCT کروا رہے ہیں، فلنگ کروا رہے ہیں، تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے مسائل کا بتانا اور اس کے اندر گہرائیوں کو ناپنا، جانچنا، پھر اس کے مطابق اس کا حل بتانا، یہ فقیہ حضرات کا کام ہے۔ ان کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، وہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے، اور الحمدللہ بغیر معاوضے کے حل کرتے ہیں۔ تو ہر سوال ایسا نہیں کرنا۔ بعض سوال آتے ہیں، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ اور چلو جو بھی تھا، نہ ہم سے قبر میں پوچھا جانا، نہ حشر میں ہم سے پوچھا جانا، نہ جنت میں جانے کے بعد، نہ کسی اور مقام پر، اس سوال کا کیا فائدہ؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول اور عرض کیا تھا؟ اور جو بھی تھا، ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ بے ضرورت سوال انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ من حسن الاسلام المرء، اسلام کا حسن کیا ہے؟ کسی آدمی کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ کہ چھوڑ دے ان چیزوں کو مالا یعنی ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، بے فضول کے سوال، اور لے کر ان کو آگے، اور پھر سوال کرتے وقت کے بھی تعین ہو جانی چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم فضول سوال فضول وقت ہے، ہم نے فقہا کو، ہم نے ائمہ حضرات کو بس سمجھا وہ یہ فارغ بیٹھے ہوئے۔ ایک مرتبہ کوئی مہمان آئے، دروازے پہ کھڑے، وہ صرف فقط ملاقات کے لیے آئے تھے، صرف ان کے پاس 5 سے 10 منٹ تھے۔ میں نماز پڑھا کے جا رہا ہوں اور مجھے ایک آدمی نے روک دیا اور ایسا سوال کیا جو تجوید سے متعلق ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب ملا کے پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ کہتے ہیں اللہ کہاں سے آ گیا؟ اب اجتماع ساکنین سے وہ واقف نہیں ہے، اجتماع ساکنین کے قواعد سے وہ واقف نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اجتماع ساکنین کس کو کہتے ہیں، یہ نون کہاں سے آئی ہے، تنوین کی ہے کہاں سے، لکھی ہوئی ہے کہاں سے آئی ہے، اور پھر اگر چلیے 2 منٹ کے لیے اس کو سارا کچھ پتہ بھی ہو، اس سوال سے حاصل کیا ہونے؟ خام خواہ کا فضول کا۔ اب میں اس کے ساتھ اس کو میں کہہ رہا ہوں میرے مہمان ہیں، مجھے ان کو رخصت کرنے دیجئے، میں آتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نہیں جی آپ بتا کے جائیں گے۔ اب میں اس دوران میں میرے مہمانوں نے دوسری ہاتھ ہلایا، چلے گئے،
میں خوف سے مبتلا کہ ایک آدمی 150 کلومیٹر دور سے مجھے ملنے آیا ہے اور میں جان نہیں چھوٹ رہی ہے. پھر جب میں نے اس کو کہا بیٹھیے اب تفصیل سے بات کرتے، نہیں میرا ضروری کام ہے میں اٹھ کے جا رہا ہوں. لہٰذا بے ضرورت سوال نہ کریں، بے وقت سوال نہ کریں، بے موقع سوال نہ کریں. اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیے کہ سوال کرتے وقت اس چیز کو بھی مد نظر رکھا کریں کہ جب ہمارے بڑے بیٹھے ہوں یا اگلے کی بات مکمل ہو جائے اس کے بعد سوال کریں. کلاس میں بیٹھے ہیں، اساتذہ اکرام بات کر رہے ہیں، تو جب بات مکمل ہو جائے اور آپ کی تشریح کی باقی ہو، آپ کو کوئی ابہام باقی ہو، اس کے بعد آپ سوال کریں. ہو سکتا ہے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں اور اگلے جملے میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہے. لہذا شریعت جو ہمیں چیز سکھا رہی ہے کہ شرع میں شرم نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسائل جو آپ کو نہیں آتے، وہ کوئی ایسا کام آپ کے ساتھ پیش آ گیا تو پھر اس صورت میں آپ جائیں، ضرور پوچھیں، لیکن وہ چیزوں جو آپ کو آخرت کے اعتبار سے نفع دینے والی ہو، ایسی چیزوں جو آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا رہی ہو. ایسی چیز نہ ہو جس کے ہم جواب دہ نہیں ہیں، جس کا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، نہ ہمیں قبر میں، نہ حشر میں، نہ آخرت میں کہیں بھی ہمیں فائدہ نہیں دے رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.